عزیز طلباء و طالبات، 12ویں آرٹس کی اردو کے نئے نصاب سے ہمارا اعادہ چل رہا ہے۔ ریویژن کے مرحلے میں ہم حصہ غزل میں آج غزل نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ 12ویں آرٹس اور سائنس کے طلباء سے گزارش ہے کہ وہ ان ویڈیو کو دیکھ کر اپنی بیاضوں میں خلاصہ وغیرہ تحریر کریں۔ تیسری غزل ہے عزیز طلباء جگر مراد آبادی کی۔ شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں پہلے۔ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ جگر کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے۔ جگر کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد سے اصلاح لی، پھر داغ کے شاگرد ہوئے۔ منشی امیر اللہ تسلیم اور اصغر گونڈوی سے بھی مشورہ سخن کیا۔ جگر کی شاعری میں عشق مجازی نمایاں ہیں۔ ان کے کلام میں والہانہ پن اور سرمستی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اصغر گونڈوی کے زیر اثر وہ تصوف کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہیں آتش گل پر ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈیلیٹ کی اعزازی ڈگری پیش کی تھی۔ 1960 میں ان کا انتقال گونڈہ میں ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، جگر مراد آبادی کا یہ مختصر تعارف کے بعد ہم جگر مراد آبادی کے کلام کو سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ غزل نمبر 3 کا پہلا شعر ہے: مقامات اربا بے جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی ہیں، لامکاں اور بھی ہیں۔ دوسرا شعر سماعت فرمائیے: مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے، جہاں اور بھی ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے: یہیں تک نہیں عشق کی سیر گاہیں، ماہ و انجم و کہکشاں اور بھی ہیں۔ چوتھا شعر: قفس توڑ کر مطمئن ہو نہ بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہے۔ پانچواں شعر ملاحظہ فرمائیے: بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ زباں اور بھی ہیں۔ عزیز طلبہ، چھٹا شعر دیکھیے جگر مراد آبادی کی غزل کا: صبا خاں کے دل سے بچا اپنا دامن، صبا خاں کے دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں۔ اور غزل کا آخری شعر، غزل کے آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں، مقطع کا شعر ہے: انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، انہیں جب سے ہے اعتماد محبت، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم پہلے شعر کی تشریح دیکھیں گے۔ پہلا شعر ہے: مقامات ارباب جاں اور بھی ہے، مکاں اور بھی ہے، مکاں اور بھی، لا مکاں اور بھی ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے ارباب جاں انسان کے مقامات اور بھی ہیں، مکاں بھی اور ہیں، لا مکاں بھی اور ہیں۔ شاعر نے اپنے مطلع میں غزل کے پہلے شعر کو عزیز طلبہ مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مطلع میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسانی زندگی کے معراج محض دنیا تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے اندر کی فطری جبلتوں کو بروئے کار لے آئے تو 7 زمین اور 7 آسمان تک اس کی رسائی امکانات سے پرے نہیں ہے۔ حالانکہ جگر کی شاعری میں عشق مجازی نمایاں ہیں، لیکن کہیں کہیں تصوف کے اثرات کی جھلکیاں صاف نظر آتی ہیں۔ اس شعر میں بھی یہی نکتہ پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اہل تصوف کے یہاں سلوک کے جن مدارج کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جن سے گزر کر وہ قطب، ابدال وغیرہ مقامات سلوک کی شہنشینی کر کے تصوف کے مقام اعلیٰ پر فائز ہوتا ہے، وہ مکاں اور لامکاں کے الفاظ سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس شعر میں مکاں اور لامکاں دونوں الفاظ معنی کے لحاظ سے متضاد ہیں، الگ الگ ہیں، لہذا اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، جگر مراد آبادی کی تیسری غزل کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے: مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے تحقیق و تلاش کی جنون مکمل نہیں ہے، کیونکہ جہاں در جہاں کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اس شعر میں شاعر نے انسان کی فطرت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، جو کہ کبھی ایک منزل پر پڑاؤ نہیں ڈالتی، وہ نت نئے ہنگاموں سے روبرو ہونے میں ہی تسکین محسوس کرتی ہے۔ انسان کی کھوجی ذہنیت کو شاعر نے تجسس کا جنون، تحقیق و تلاش کی دھن کہا ہے۔
سائنٹیفک انداز سے غور کریں تو ہفت اقلیم کے دریافت کا فلسفہ اس شعر میں واضح طور سے بیان کیا گیا ہے۔ ستاروں کی مختلف گزرگاہوں کو شاعر نے ایک جہاں سے تعبیر کیا ہے جسے انسانی ذہن نارساں نے اپنی کھوجی طبیعت کے ذریعے دریافت تو کر لیا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی دریافت کو منزل نہیں سرائے خیال کرتا ہے، جہاں سے پھر ایک بار اپنی تحقیق کا سفر جاری کرتا ہے تاکہ ایک بار پھر وہ ایک نئے جہاں سے آشنا و شناسا ہو جائے۔ سفر کا یہ سلسلہ زندگی کے خاتمے تک جاری رہتا ہے کہ اقبال کا یہ مصرع صادق آتا ہے، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل مرزا ذکر مراد آبادی کی غزل کا تیسرا شعر دیکھیے۔ یہیں تک نہیں عشق کی سیر گاہیں، یہیں تک نہیں عشق کی سیر گاہیں، ماں و انجم و کہکشاں اور بھی ہیں۔ شاعر کہتا ہے عشق کی سرگاہیں یہیں تک نہیں ہیں، ماں و انجم و کہکشاں اور بھی ہیں۔ یہاں شاعر نے اپنے عشق کا اقرار تو ضرور کیا ہے لیکن وصل یار پر اصرار بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے نزدیک محبت میں دیدار و ہم نشینی ہی ہدف نہیں ہونے چاہیں بلکہ ان سے آگے منزلیں اور بھی ہیں۔ انہی منزلوں کو شاعر نے ماں و انجم و کہکشاں کہا ہے۔ اس استعارے میں معانی کا ایک جہاں آباد ہے۔ عشق و محبت کے روایتی بیان سے پرے ہو کر اس شعر پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا اس میں شاہی صفت فرد کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس کی پرواز کی منزل ضرور ہونی چاہیے لیکن وہ آخری نہیں ہونی چاہیے۔ پرواز کا یہ سلسلہ کبھی تھمنا نہیں چاہیے۔ شاعر اسلام علامہ اقبال کا یہ شعر اس موضوع کی تقویت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ صفت ماہ و انجم و کہکشاں معاملات عشق و زندگی میں جدوجہد کی آئندہ منزلوں کے لیے بلا واسطہ استعمال ہوئے ہے، اس لیے شعر میں صنعت استعارہ ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، جگر مراد آبادی کی غزل کا قفس توڑ کر مطمئن ہو نہ بلبل، قفس صورت آشیاں اور بھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر کہتا ہے اے بلبل قفس توڑ کر مطمئن نہ ہو۔ بظاہر آشیاں نظر آنے والے قفس اور بھی ہیں۔ یہ غزل کا خالص شعر ہے۔ شاعر دوست سے بالکل واضح انداز میں نہ صرف مخاطب ہے بلکہ اسے چیلنج دیتا نظر آ رہا ہے۔ وہ دوستی کے تجاہل و بے اعتنائی پر معترض ہیں، یہاں تک کہ اس نے اسے ایک دھمکی بھی دے ڈالی کہ وہ بھلے ہی اس سے اپنا دامن چھڑا لے، کتنا ہی اس کے جذبہ محبت سے پلہ جھاڑ لے، لیکن اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رقیبوں کا حال اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوست کو وہ بہتر نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے، سراب ہے۔ دوست شاعر سے تعلق کو قفس جان کر اور اس سے آزاد ہو کر رقیبوں کا رخ کیے ہوئے۔ عزیز طلبہ، رفیق یعنی دوست، رقیب یعنی دشمن۔ شاعر اسے آگاہ کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو خطرناک قرار دے رہا ہے کیونکہ وہ وہاں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے جذبہ عشق اور رقیبوں کی ریشہ دوانیوں کو واضح کیا ہے۔ اس شعر کو حالات حاضرہ کی روشنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شعر میں آشیاں کو قفس کے مانند کہا ہے، اس لیے اس میں تشبیہ کی صنعت استعمال کی گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جگر مراد آبادی کی غزل کا 5واں شعر ملاحظہ کیجیے۔ بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ دل کے حالات کو بیان کرنا ناگزیر ہو گیا ہے لیکن نگاہ و زبان کے ظاہر کرنا ضروری نہیں، اس کے علاوہ بھی راستے ہیں۔ اس شعر میں جھگڑے اور چیلنج کی کوئی بات نہیں، البتہ شاعر کا انداز التجا کا ہے۔ دوست سے کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ اقرار محبت کی روایتی انداز کو اختیار کرتے ہوئے نگاہ و زبان سے قرار کرے، البتہ وہ اپنی بات کو اشارے کنایے میں بھی بیان کر دے تو اسے صبر و قرار آ جائے۔ یہاں دل کے حالات وضاحت طلب ہیں۔ کیفیت و شدت کے لحاظ سے پانی کے سب سے اونچا ہونے اور پیمانہ صبر لبریز ہونے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، جگر مراد آبادی کی غزل نمبر 3 کا 6واں شعر دیکھیے۔ صبا خاک دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، شاعر کہتا ہے اے صبا، اے ہوا، اپنے دامن کو دل کے خاک سے بچا
اس میں ابھی چنگاریاں اور بھی باقی ہیں۔ پس منظر شعراء نے کلام میں صبا کو مخالف یا گروہ مخالف سے متعلق شے قرار دیا ہے۔ ابتدائی عشق اور معاملات عشق کے تنازعات کو صبا کا اٹھایا ہوا فساد کہا جاتا ہے۔ راز شناسائی کی گلی گلی تشہیر کو اسی کا کارنامہ گردانا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے راہ محبت کے نشیب و فراز دلی کی مگو مگو کیفیات محبوب کے ہاں نا نے اس قدر مچایا کہ شاعر کا دل خاکستر سا ہو کر رہ گیا۔ ایسے محیب تاریک حالات میں بھی جب کہ اس کے سر پر عشق کا سودا سوار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا راز عشق کھل جائے۔ وہ خوف زدہ بھی ہے کہ اس کی داستان عشق عام نہ ہو جائے۔ یہاں صبا کا ذکر تمثیلی طور پر ہے۔ صبا اور چنگاریاں ایسی علامات ہیں کہ جو ایک عالم میں آگ لگانے کے مترادف ہیں۔ شاعر صبا سے مخاطب ہیں کہ وہ اس کے دل کو راکھ کا ڈھیر سمجھ کر اس کے قریب آنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ پچھتائے گا، کیونکہ اس کے خاکستر میں ابھی چنگاری باقی ہے جو عشق کی آگ لگانے اور بھڑکانے کے لیے کافی ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے وہ بھی جل کر خاک ہو جائے۔ عزیز طلبہ، اس غزل کا آخری شعر دیکھیے۔ انہیں جب سے ہیں اعتماد محبت، وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے دوست میں جب سے اعتماد پیدا ہوا ہے، اے جگر وہ مجھ سے اور بھی زیادہ بدگمان نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے راہ محبت میں اکثر شاعر عاشق کو دوست کے مزاج اور ارادے کے تئیں خوفزدہ پایا گیا کہ نہ جانے کب وہ بفر جائے اور اس سے دور ہو جائے۔ شاعر کے دل کا یہ کھٹکا عام سی بات ہے۔ اس شعر میں تو شاعر نے دوست کو خوفزدہ کرنے کا کمال کر دکھایا ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد دوست نے اقرار محبت کر کے شاعر کو اپنی محبت کا بھروسہ دلا کر اسے بامراد تو کر دیا، لیکن اسے شاعری کی متلون مزاجی غیر مستقل مزاجی پر پریشان کیے ہوئے ہے۔ اب دوست کو اعتماد محبت کے باوجود گمان ہے کہ شاعر کے غیر مستقل طبیعت کی کرشمہ سازی کوئی ایسا رنگ نہ دکھا جائے کہ اسے کہیں پشیمانی اور جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑے۔ غزل کا یہ مقطع جگر کی شوخی طبع کا آئینہ دار ہے جو اپنے محبوب کے وسوسوں سے اٹکھیلیاں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس شعر میں اعتماد اور گما معنی کے لحاظ سے باہم مختلف و متضاد ہیں، اس لیے شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے اپنے نئے نصاب سے 12ویں کے جگر مراد آبادی کی تیسری غزل کا مطالعہ کیے۔ کل انشاءاللہ ہم اعادے میں ریویژن میں غزل نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ آپ اپنی بیاضوں میں ان تشریحات کو لکھیے اور سمجھیے، امتحان کی تیاری میں لگ جائیے۔